یہاں پر ایک اچھی تحلیل ایک عالم دین نے کی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ سفیانیت ایک کیریکٹر تھا ابو سفیان کے نام سے. ہمیں یاد ہے، ہم نے سب نے تاریخ میں دیکھا اور اس کے کارنامے بھی دیکھے. ابو سفیان کون تھا؟ معاویہ کا باپ، یزید کا دادا، ہندا کا شوہر، یہ ابو سفیان تھا. ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جتنی ایکٹیویٹی کی ہے، شاید آپ کو ایکٹیو لوگوں میں کم ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسی طرح سے دین مبین اسلام کی. اس کے بعد یہ کب جا کر آپ دیکھیے کہ اسلام لے کے آتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم پر. تب تک یہ جو کچھ کرتے آئے فتح مکہ سے پہلے وہ پورے عالم اسلام کے سامنے ہے، یعنی یہاں پر شیعہ اور سنی مسئلہ نہیں ہے. فتح مکہ پر آ کر جب تلوار ان کی گردنوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہم اسلام کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. البتہ اس اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اسلام کا ساتھ نہیں دیا. ایک پورا الگ موضوع ہے. سفیانیت کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ابو سفیان ایک شخص تھا یا پھر یہ ایک مکتب ہے. یہاں پر تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ہمارے پاس آخر الزمان کی روایات میں ملتا ہے کہ ایک سفیانی کا خروج ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو حق کی طرف سے خروج ہوگا وہ خراسانی اور یمانی کا ہوگا. یہ دو آپ نے سنے ہوں گے. جو باطل کی طرف سے خروج ہوگا وہ کس کا خروج ہے؟ وہ سفیانی کا خروج ہے. اچھا، ایک احتمال یہاں پر یہ دیا جا سکتا ہے جو کہ منطقی طور پر بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ ابو سفیان صرف ایک کیریکٹر نہیں تھا، یہ ایک مکتبہ فکر تھا. اور آج بھی وہی سفیانیت کنٹینیو ہو رہی ہے. آج اس سفیانیت نے ہمارے زمانے میں جو چہرہ سامنے لے کے آئی ہے وہ آل سعود کی صورت میں ہے. یہ وہی ابو سفیان ہے کہ جو دشمن عالم اسلام تھا، جو دشمن اسلام تھا، جو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو دشمن اصحاب پیغمبر کے جو اصحاب تھے، باوفا اصحاب ان کا، اور سب سے بڑھ کے یہ دشمن اہل بیت علیہ السلام تھا. اس شخص نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں اپنے اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد بھی کہ جن کے اوپر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. یہ سفیانیت آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. اس وقت ابو سفیان نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جب تک میں اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھوں گا اپنے کفر کے اوپر، تب تک میں اسلام کے خلاف لڑ نہیں سکتا. آج بھی آل سعود سمجھ چکے ہیں اور اسی پلان کے، اسی سفیانیت کے کنٹینیویشن میں اپنے اوپر اسلام کا لبادہ چڑھا کر آئے ہیں. اگر آپ اسلام ان کا دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو بھی، ان کی قبر مبارک کو بھی یہ مسمار کر دیتے اگر مسلمان اس وقت جو ہے وہ احتجاج نہ کرتے. جب انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے یہ جسارت کی، ان کے خلاف یہ جسارت کی، تو یہ اس وقت رسول اللہ کے خلاف بھی نعوذ باللہ جسارت کر سکتے تھے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اس وقت عالم اسلام، جس میں شیعہ ہو یا سنی ہو، جو بھی رسول اللہ سے محبت رکھتا تھا، اس نے اس کام کو نہیں ہونے دیا. ان کا اہل بیت علیہ السلام سے بغض نیچرل ہے. سفیانی فکر کا بغض اہل بیت سے نیچرل ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت علیہ السلام مدافع دین تھے، دین کا دفاع کرتے تھے. وہ مدافع حرمت دین تھے، وہ دین کی حرمت کا دفاع کرتے تھے. اور دوسری طرف سفیانی لشکر کیا کرنا چاہتا تھا اس وقت بھی، آج بھی، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر بھی جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے اندر بھی جس سفیانی کا ذکر ہے، وہ اسلام کو پامال کرنا چاہتا تھا، اسلام کو اپروو کرنا چاہتا تھا. تو یہ فکر کہ یہ صرف کچھ قبور کا مسئلہ ہے، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے. یہ اسلام دشمنی کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب 1920 میں یہ اقتدار میں آتے ہیں تو 4-5 سال کے اندر یہ جنت البقیع کا واقعہ کہ جس کے اندر نہ صرف اہل بیت کی قبور، باقی قبروں کو بھی مسمار کیا جاتا ہے. یعنی بے حرمتی کی انہوں نے، جسارت کی انہوں نے. 1920 سے 1924-25 یعنی 4 یا 5 سال کے اندر اگر کوئی اس عمل کو انجام دے رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
اس کی فکر، اس کا ذہن کیا تھا، وہ کیا کرنے کے لیے اقتدار میں آیا تھا، اور اس سے دشمنان اسلام کیا کروانا چاہتے تھے کہ یہ خود بھی دشمن ہے اور دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، ہم اپنی بات کے اوپر دلیل بھی دیتے ہیں، آج آپ دیکھیے فلسطین کے اندر کیا ماحول ہے، فلسطین میں کیا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر 70 سال سے اوپر ہو گئے کہ ظلم ہو رہے ہیں۔ مسجد الاقصی کے اوپر آکیوپیشن ہے کس کا؟ یہودیوں کا، وہ وہاں پر مظالم کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کا ملک، اس سے ان کو دربدر کر دیا گیا، کتنے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کر دیے گئے، ان کا انفراسٹرکچر کتنی ہی بار اسرائیل نے تباہ کیا۔ آپ دیکھیے آل سعود کی طرف سے آپ کو کوئی کنڈمنیشن کی سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے کیا؟ آل سعود کا حرمین شریفین کے اوپر جو حق جتانا ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ جا کر مسلمانوں کی مدد کریں پوری دنیا کے اندر؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اور اسرائیل کے تعلقات ہیں؟ کیوں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف سعودی عرب اور سعودی بادشاہ اور سعودی حکمران خاموش ہے؟ نہ ان کو دین کی حرمت کے پامال ہونے پر کوئی غم اور غصہ اور اندوہ ہے، اور نہ ہی دین کے مقدسات کی توہین پر۔ یہی وہ شجرہ خبیثہ ہے، یہی وہ فتنہ ہے امت اسلامیہ کا آل سعود کے نام سے، کہ جو داعش، طالبان، القاعدہ، ہر وہ دہشت گرد تنظیم، بے شک وہ پاکستان میں ہو، لشکر جنگوی ہو یا جو بھی اور تنظیمیں پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، یہی ہیں جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمدرد تھے اسلام کے تو آپ اسلام کی بقا کے لیے کام کرتے۔ آپ دیکھیے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات، آپ دیکھیے ان کے یورپ کے ساتھ تعلقات، ان کے یو کے ساتھ تعلقات، آپ شیطان بزرگ کے ساتھ کیسے تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے؟ خداوند متعال نے آیا قرآن میں نہیں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو؟ کیا یہ صراحت سے خدا کا حکم نہیں ہے؟ بس آپ اگر صراحت سے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم صراحت سے آپ کی مخالفت کریں گے۔ تو یہ آل سعود اسی شجرہ خبیثہ کی کنٹینویشن ہے۔ ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ 1920 سے لے کے 1979 تک، کیونکہ 1920 میں آل سعود اقتدار میں آئے، 1979 میں انقلاب اسلامی واقع ہوتا ہے ایران کی سرزمین پر، ایک ایسا انقلاب کہ جو اسلام ناب محمدی کے دفاع میں آج بھی سر فہرست ہے۔ اس وقت بھی اس کی معرض وجود میں آنے کی بنیاد ہی دین اسلام تھی، اور الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال کا لاکھ احسان ہے، اور ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں نے یہ کام انجام دیا۔ 1920 سے لے کے 1979 تک سعودی وہابی تکفیری سلفی سوچ کے پاس پورا موقع تھا، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1920 تک نہ شیعہ سنی فساد کے کوئی مسائل آپ کے سامنے اس طرح سے نظر آتے تھے، منظر عام پہ آتے تھے یا اس اسکیل پہ ہوتے تھے، نہیں، شیعہ سنی کو ایگزسٹ کرتے تھے، الحمدللہ آپس میں رواداری تھی، آپس میں رشتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی تھی، آپ پوچھ سکتے ہیں بزرگان سے جو موجود تھے یا جن کے والدین اس وقت موجود تھے، وہ آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اس وقت اہل سنت ہمارے پاس مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے اندر تمام مسلمان، کیونکہ تمام مسلمان عاشق امام حسین علیہ السلام ہیں، یہ سب لوگ آتے تھے۔ یہ سب 1920 تک آپ کی اکٹھی عزاداری ہوتی تھی، اس کے بعد بھی بہت عرصہ ہوتی رہی۔ 1920 سے آنورڈز جو سعودی نے، جو اس آل سعود نے اپنی خناسیت اور اپنی دشمنی اسلام کے ساتھ تھی، وہ جب خطے میں پھیلانی شروع کی اور اپنی سازش کو کنٹینیو کیا، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تکفیری ماحول بن گیا، آپ کے پاس ناصبی ماحول بن گیا، آپ کے پاس وہابی ماحول بن گیا، کہ جہاں پر آپ کو بات بات میں یہ نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے بائی دا وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کرتے ہیں، کیونکہ اصل ان کو نہ اہل بیت سے نفرت اور بغض ہے، نہ اصل میں ان کو رسول سے، ان کو دین اسلام سے مسئلہ ہے، اور آج نہیں، ڈے ون سے تھا۔
اس فکر کو، سفیانی فکر کو، جو کہ ہر دور میں موجود رہی ہے، اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے دور میں بھی موجود رہے گی، کیونکہ ہمارے پاس روایات ہیں سفیانیت کے حوالے سے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف خروج کریں گے، اہل ایمان کے خلاف خروج کریں گے، یہ وہی سفیانی فکر ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو صرف اور صرف طاغوت کا اور دشمنان اسلام کا نوکر اور ان کا ملازم اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا بنانے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ اسلام کی تحقیر کروانے کے لیے آل سعود کا جو کردار ہے، اگر کوئی بھی شخص منصف ہو، یہاں پر شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی شخص منصف ہو تو وہ اس چیز کی گواہی دے گا، اور اس کا اگر مطالعہ ہو اور وہ حالات کے اوپر نظر رکھتا ہو، گواہی دے گا کہ آل سعود کی خیانت اب حد سے گزر چکی ہے۔ یہاں پر مسئلہ صرف اور صرف قبور کا نہیں ہے۔ قبور ہمارے لیے بہت متبرک ہے، پورے عالم اسلام کے لیے متبرک ہے۔ ہمارے ان قبور کے ساتھ جو والہانہ اور دلی اٹیچمنٹ ہے، ہمارا جو تقدس ہے، اسلام کی شان و شوکت ہے یہ قبور، اہل بیت علیہ السلام کی قبور اور ان کے مزارات، ان کے حرم، ان کے روزے، وہ چاہے امام رضا علیہ السلام کا ایران میں ہو، چاہے امام علی علیہ السلام کا نجف میں ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہو، چاہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا قم میں ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا چاہے سیریا میں ہو، ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ اسلام کی شان و شوکت ہے۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آل سعود اور اس سفیانی فکر کو اصل میں جو دشمنی ہے، وہ دشمنی اسلام سے ہے، وہ دشمنی توحید سے ہے، وہ دشمنی عالم اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ بس انہوں نے یہ جو نقاب اوڑا ہوا ہے، انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس نقاب کو ان کے چہرے سے اٹھائے، اور الحمدللہ خداوند متعال کا احسان ہے کہ ہمارے وہ جاننے والے اور وہ دوست کے جو ایک زمانے میں آل سعود کا دفاع کرتے تھے کہ حرمین شریفین کے عنوان سے، لیکن یہ خود دوستان مخلص تھے، آج الحمدللہ ان کے سامنے بھی آل سعود کی خیانت اور ان کا اسلام کے خلاف جو پورا کام کرنا ہے وہ واضح ہو چکا ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔